امتی بنا دیا. اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج اور ہم سب کے یہی یقین یہی عقیدہ ہونا چاہیے. میرے نبی سے میرا رشتہ تعلق ہم بناتے ہیں. کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کچھ ہم بناتے ہیں. اللہ کی طرف سے بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں, خونی رشتے ہوتے ہیں جن کو اللہ بنا کے بھیجتا ہے. باپ بیٹا اولاد خونی رشتے ہوتے ہیں. کچھ دنیا میں بنتے ہیں, کچھ ہم بناتے ہیں. خونی رشتے اگر ان میں بھی تعلق اور رس اللہ کی محبت کا ہو پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں. اگر ڈائریکٹ ہماری محبت ہو, اللہ کی محبت, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہٹ کے ہو, وہ ہمارے لیے وبال بن جاتے ہیں. آج روز سنتے ہیں بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ہے, بیٹے نے اٹھ کے باپ کو مار دیا ہے. روزانہ میں سنتا ہوں مائیں روتی ہوتی ہیں, اللہ کرے میرے پتر کو اللہ موت دے دے, مجھے اٹھ کے مارتا ہے, مجھ پہ ظلم کرتا ہے. یہ خونی رشتے بھی ہوتے ہیں ایسے. کچھ رشتے دنیا میں ہم بناتے ہیں جن کو اللہ نے پہلے ہی جوڑا ہوتا ہے, لیکن دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ شادیوں کے معاملات رشتے جڑتے ہیں. ان رشتوں میں بھی اگر تعلق اللہ کی رضا والا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا ہو, تو ان میں رس ہوتا ہے. ورنہ دنیا کے رشتے بھی انسان کے لیے وبال بن جاتے ہیں. اور کچھ وہ رشتے ہوتے ہیں جو عالم ارواح میں بنے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. عالم ارواح میں رشتے, یہ روحانی تعلق جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. یہ تعلق کبھی ہم عالم ارواح میں بھی بیٹھے ہوں گے, اللہ اس کے محبوب کی محبتیں کرتے ہوں گے. ہم سب کی ارواح نے رب کائنات کا جلوہ کیا ہوا ہے. رب کائنات جلوہ افروز ہوئے, ایک سوال کیا اور بڑی محبت کا سوال کیا, الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے رب کی زیارت کی, رب کو تکا اور ایک ہی آواز میں یک زبان ہو کر قالوا بلا, بے شک تو ہی تو ہمارا اپنا ہے, تو ہی تو ہمارا اپنا ہے. اسی سبق کو یاد کرنے کے لیے اولیاء کرام نے اس رب کی معرفت کے لیے, اس رب کا ذکر کرنے کے لیے یہ سلاسل, یہ نسبتیں, یہ محبتیں, یہ رنگ, ڈائریکٹ محبت ہو تو اس میں رس ختم ہو جاتا ہے. لیکن جس رشتے میں تعلق اور روح اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو جائے, اسی میں قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے. انقلاب کا دنیا والے کہتے ہیں انقلاب آیا, فلاں آیا انقلاب آیا, فلاں آیا انقلاب آیا. انقلاب کائنات میں ایک ہی مرتبہ آیا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کے پیار نے کر لی, مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. آپ نے وہ نگاہوں کا جام جب صحابہ کے اندر ڈالا نا, جانوں کے دشمن ہوا کرتے تھے, جانوں کے محافظ بننا شروع ہو گئے. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں, جو کسی نے کسی کی اونٹنی کے تھن کو زخمی کیا, سالوں قتل و غارت, کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یہ تھے وہ لوگ. پھر حضور آ گئے, پھر بولے نا, پھر ہائے ہائے, وہ ایک لونڈی نے آ کے کہا تھا نا ابو لہب سے, حضور آ گئے, اس نے خوشی کی نا, ایسے کیا ایسے. علامہ صاحب تشریف فرمایا ہے, اللہ نے اس کی انگلی کو رائگاں نہیں جانے دیا. میں جب وہ وقت آتا ہے نا, اس کی انگلی سے شہد کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں. تو ہم تو پھر بھی حضور کے اپنے ہیں, ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں, محبت ہو تو ایسی ہو, ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں, عنایت ہو تو ایسی ہو. یہ ہم سب کی ارواح نے رب کے سامنے, اور اللہ نے اپنا محبوب جب دیا, کائنات میں نور ہی نور ہے. نور والا آیا, نور لے کر آیا. یہ سینوں میں محبتیں, ماں باپ کے تعلق, وہ جو دنیاوی تھے ان میں رس بھرا. میرے آقا نے فرمایا باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے مقبول حج کا ثواب مل جائے گا. جس جنت کے لیے تم در بدر پھرتے ہو, جن جنت کے لیے جسم پہ بم باندھ کے چلا دیتے ہو, مزاروں پہ, درباروں پہ, مسجدوں میں, آؤ وہ جنت میرے آقا نے پکڑی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. بھائی بھائی کو دیکھنا عبادت ہے, بھائی بھائی کی زیارت کرے عبادت ہے. اس میں ایک دوسرے کے تعلقات میں رس بھر دیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب بھی کوئی چیز دیکھنی ہو,
میاں بیوی کے تعلق میں رس بھر دیا میرے کملی والے سرکار نے. وہ جو میاں بیوی کو ایک دوسرے کو اچھا پاؤں کی جوتی سمجھا کرتے تھے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت آپ کی ازواج مطہرات میں آپ نے ہر ایک کے ساتھ محبت والا معاملہ فرمایا, ہر ایک کے ساتھ. اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مخدومہ کائنات کی والدہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ, آپ جب دنیا سے پردہ کرنے لگی تو کہا بیٹی جاؤ بابا سے یہ چادر لے کے آؤ کملی, میں کہوں گی کہ میرے جسم پلنے تو اور کچھ نہیں, رب کی بارگاہ میں جا کہوں گی اللہ تیرے محبوب کی کملی میں لپٹ کے تیرے دربار میں آ جائے. رشتوں میں رس بھرتا ہے تو پھر کمال ہوتا ہے, اور یہ رس بھرا میرے کملی والے سرکار علیہ السلام. آپ نے جملہ فرمایا, آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ تیری ماں نے اتنی وفا مجھ سے کی ہے تو چادر کیا تیری ماں کہتی تو جسم کا ماس اتار کے بھی ان کو دے. بیٹی کے محبت میں رس بھر دیا میرے کملی والے. آپ جب بھی بیٹی آتی ہیں آپ کھڑے ہو جاتے, یہ رشتوں میں رس بھرا ہے تو میرے کملی والے سرکار نے بنا. ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں, جنگ کا موقع ہے, ایک صحابی شدید زخمی ہے, پانی مانگا, پانی ہونٹوں کے قریب کیا نا تو دوسرے نے کہا مجھے پانی چاہیے, اپنا ایک گھونٹ پی بھی سکتے تھے, نہیں پیا, پانی اس کو دے دیا. یہ کیسا نور تھا جو صحابہ کے سینے میں منتقل ہوا, اور وہ جانوں کے دشمن ایک دوسرے کی جانوں کے محافظ ہونا شروع کیا. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا, اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آتی. ابراہیم علیہ السلام نے محبت کی بیٹے سے, اللہ کو محبت پسند نہ ہے, اللہ محبت کرنی ہے تو میرے لیے کرنی ہے, اگر چل اب چھری چلا, اس محبت پہ چھری چلوائی گئی. بیوی کی محبت آئی, بیوی کو دودھ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. حضور غوث پاک آپ تشریف فرماتے, آپ بیٹھے ہوئے, ایک عورت روتی رہی ہے, ملاقات کیا, حضور میں بہت خوبصورت ہوں پر بندہ میرا غیر کو دیکھتا ہے. اتنی بات سنی تو بے ہوش ہو گئے, اٹھے. مریدوں نے کہا حضور کیا معاملہ, اس نے تو اتنا ہی کہا تھا میرا بندہ غیر کو دیکھتا ہے. کہ دنیا کی محبت میں یہ اس کو کہہ رہی ہے, جو مال کی حقیقی محبت کرتا ہے ہم سے وہ کیسے برداشت کرتا ہوگا. میرا بندہ مجھ سے دور جائے, ان ذکرنی فی نفسی ذکرتا ہوں فی نفسی. وہ بندہ اور رب اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوگا جس نے بنایا. ایک عورت برداشت نہیں کر رہی کہ اس کا بندہ, اس کا خاوند غیر کو دیکھے, وہ خالق ہو کے کیسے کرتا. اللہ اکبر. حضرات محترم اس رب کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. بزرگ تشریف فرمایا ہے, بیٹے تشریف فرمایا ہے, تو یہ ان کو پتہ ہے صبح سے شام, شام سے صبح کیا روٹین ہوتی ہے, کیا فکر ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے, ہائے میں اس کرم کے کہاں کا قابل, بس حضور کی بندہ پروری ہے. والدین کا نیک ہونا اولاد کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے. آج ہم یہی کہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو, لیکن اس کے لیے والدین کو بھی نیک ہونا پڑتا ہے. لقمہ اچھا منہ میں ڈالا ہوا ہو اور ماں کے وہ قرآن کی لوریاں ہوتی ہوں تو پھر اولادیں وہ سے بات ایسی پیدا ہوتی ہیں, اولادیں نیک ہوا کرتی ہیں. خدا آج ہم چاہتے ہیں نا اولادوں کو بڑا مار کے, میرے مجھ سے فرماتے ہیں دنیا کی تعلیم ٹھیک ہے, یہ ایک ہنر ہے, یہ ایک ہنر ہے, اور تربیت کے لیے فقط اسلام ہے. اسلام تعلیمات اپنی اولادوں کو, اور آپ نے اسی لیے تو فرمایا نا اولادوں کو کچھ سکھاؤ یا نہ سکھاؤ, 3 چیزیں ضرور سکھاؤ. ایک میری محبت اس کو بتاؤ, چھوٹے کو تو بچوں کو میری محبت سکھاؤ, ان کو بتاؤ تو کجا من کجا. آج لوگوں نے غیر لوگوں نے کتنا اس آیت کو کہ انا بشر مثلکم, میں تم جیسا ہوں, میں تم جیسا ہوں, اتنا ان لوگوں نے اس کو بڑھایا کہ پھر اٹھے پھر مرزائی انہوں نے کہا لو یہ تو ہم جیسے کہہ رہے ہیں, ہم بھی اٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہی کہنا ہے تو کجا من کجا, آپ ادھر کہاں ہم کہاں. صحابہ کی زندگی علاوہ سب تشریف فرما, ان سے کہے تو انشاءاللہ گھنٹوں بیانات کر سکتے ہیں حضور کی عزت, آپ کی ناموس کے لیے کہ آپ کہاں اور صحابہ کی محبت کیا ہوا کرتی تھی. صحابہ کا تو ایک ہی کام ہوا تھا, بس چہرہ محبوب کا کتاب ہندی, آپ کو تکتے رہنا, آپ کی زیارت کرتے رہنا, اور اتنا ادب صحابہ کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کی بارگاہ کا ادب ہوا کرتا ہے. لیکن افسوس کچھ لوگوں نے آپ کو اپنے جیسا کہنا شروع کر دیا, بھائیوں جیسا کہنا شروع کر دیا. پھر یہ ان لوگوں کو شوق چڑھ گیا, لو جی یہ تو اپنے جیسے ہی کہتے ہیں, پھر انہوں نے نبوت کے دعوے کرنے شروع کر دیے. تو یہ اسی وجہ سے ہوا. لیکن آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو محبت سکھاؤ, میرا مرتبہ بتاؤ, اور اپنی اولاد کو اہل بیت اطہار کی محبت میں سچے میں ڈال دو, اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو. یہ 3 چیزیں ضرور, اگر کوئی چاہتا ہے میری اولادیں نیک ہو, خدا کی قسم مرنے کے بعد قبر میں جا کے اولاد صرف بسم اللہ ہی پڑھ لے گی نا,
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبر نہیں ہوگی، جنت کا باغ ہوگا۔ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دینا اور قرآن بچوں کو پڑھانا اور قرآن کا ترجمہ، یہ آج بہت ضروری ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ صرف یا سامنے رکھ دینا یا ختم کے لیے نہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور ہو سکے تو حافظ قرآن بھی بنائیں۔ یہ قرآن کا بہت بڑا ایک معجزہ ہے، سینوں میں آنا۔ یہ سارا دن بچے میں دیکھتا ہوں بیچارے مصلوں پہ بیٹھ کے ہل کے، جسم بھی کمزور اور خود بھی، اور لیکن اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ جب ان کے ہونٹوں سے قرآن نکلتا ہے میرا دل کرتا ہے میں قربان ہو جاؤں ان ہونٹوں پہ، اتنا سونے الفاظ میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اور یہ قرآن پڑھنا پڑھانا میں بہترین ہے، وہ بہترین ہے جس کو آقا بہترین فرما دے، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ بہترین ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ الحمدللہ آج ہمیں تحریک عظمت قرآن کے بزرگ بھی تشریف فرمایا ہے۔ میں نے دوسری دعوت دی تھی کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن کا ادب بھی تو ہمیں آنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ ایسی محبتیں کرتے ہیں، صبح بڑے بڑے امیر لوگ بھی ہوتے ہیں، ایک ایسے چولے ڈالتے ہیں اور پھر جاتے ہیں روڑیوں پہ، پھر جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ، پھر جاتے ہیں نظریں نیچے زمینوں پہ رکھتے ہیں کہ کہیں اللہ کا قرآن کہیں رسوا تو نہیں ہو رہا، کہیں اللہ کا قرآن کہیں زمین پہ تو نہیں پڑا ہوا، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان زمین پہ تو نہیں پڑا ہوا۔ اس کو پکڑتے ہیں، چوم کے سینے سے لگاتے ہیں۔ اور یہ ایک چھوٹا سا نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت بشیر حافظ رحمۃ اللہ ایک ہی کاغذ تو اٹھایا تھا، اللہ نے عرش معلیٰ پہ ان کو سلام کر دیا۔ اور ان کی زبان سے ہم عرض کریں گے کہ یہ 10-15 منٹ میں ہمیں تحریک عظمت قرآن کے بارے میں اور یہ ضرور بتائیں اور ہمیں بتائیں۔ میرا ایک مرید تھا صدام حسین، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور بچہ میں جب بھی دیکھا کرتا تھا نا اس کی نظریں نیچے ہی ہوا کرتی تھی، نیچے پکڑتا ادھر ایسے۔ میں نے کہا یہ کیا کرتا رہتا ہے؟ کہتا زمین سے اللہ کے نام کے کاغذ اٹھاتا رہتا ہے۔ اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو میں یہ بہت بڑی بزرگوں کی مہربانی کہ آپ تشریف لائے، اور ہمیں قرآن پڑھنا پڑھانا تو ہے یہ، لیکن جب تک کسی چیز کی عزت عظمت دل میں نہ ہونا اس وقت تک قدر نہیں ہوتی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ہمیں تحریک کے بارے میں بتائیں اور انشاءاللہ قرآن کی عظمت کے بارے میں ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیں، ہم بھی اس کام میں